تو روزہ رکھنا بہت اہم عبادت ہے، نفلی روزہ رکھنا بہت اہم عبادت ہے، لیکن 15ویں شعبان کو ہی روزہ رکھا جائے اس کے لیے ہمیں اللہ کے نبی کی دلیل چاہیے۔ تہجد پڑھنا بہت اہم عبادت ہے، جس وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آتے ہیں اس وقت تہجد پڑھنا بڑی اہم عبادت ہے، بہت زیادہ ثواب کا کام ہے، لیکن 15ویں شعبان کو ہی تہجد پڑھا جائے اس کے لیے ہمیں اللہ کے نبی کی دلیل چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم کہیں پر بھی کوئی ایک صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کو ہی روزہ رکھا جائے، 15ویں شعبان کو ہی تہجد پڑھا جائے۔ ہاں پورے مہینے کے بارے میں تو ضرور ہے، اللہ کے نبی پورے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن 15ویں شعبان کو ہی تہجد پڑھا جائے، 15ویں شعبان کو ہی روزہ رکھا جائے، کہیں پر بھی کوئی ایک صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں ایک حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ بہت شوق سے اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، اپنی تقریروں میں، خطبہ جمعہ کے اندر، اپنی مجلسوں میں، جلسوں کے اندر یہ تقریر بہت شوق سے، بہت دھوم دھڑاکے سے پیش کیے جاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، اماں عائشہ کہتی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے اللہ کے نبی کو بستر پہ نہیں پایا، تو میں گھر سے نکل گیا تو میں نے اللہ کے نبی کو بقی کے قبرستان میں پایا، جسے عام طور پر لوگ جنت البقی کہتے ہیں، حالانکہ کہیں پر بھی حدیث کے اندر جنت البقی کا لفظ نہیں آیا ہے۔ ہاں ایک قبرستان کا نام ضرور جنت المعلا آیا ہے، لیکن جنت البقی کا ذکر کہیں پر بھی حدیث کے اندر نہیں آیا ہے، بقی کو بقی ہی حدیث کے اندر ذکر آیا ہے۔ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، آپ اس چیز کو دھیان میں رکھیں۔ اماں عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو بقی کے قبرستان میں پایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عائشہ اظننتی ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر زیادتی کرے گا، اللہ کے رسول تمہارے اوپر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا؟ اماں عائشہ کہتی ہے، نہیں اللہ کے رسول، میں نے یہ سمجھا کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کے پاس گئے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عائشہ ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، فیغفر لاکثر من شعر غنم قل، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ مغفرت کرتے ہیں۔ حدیث آپ نے سن لی۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر 2 جگہ انقطاع پائی جاتی ہے، 2 جگہ سند ٹوٹتی ہے، اور اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ صرف یہ کہہ دے کہ یہ حدیث اس میں گڑبڑ ہے، دیکھ کر کے لینا، سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ وہ حدیث ضعیف ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث کی کتاب میں ایکسپرٹ ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو امیر الحدیث کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں حجاج بن ارطاط سے، اور حجاج بن ارطاط روایت کرتے ہیں حضرت عروہ سے، اور حضرت عروہ روایت کرتے ہیں اماں عائشہ سے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن ابی کثیر نے حجاج بن ارطاط سے ملاقات ہی نہیں کی، اور حجاج بن ارطاط نے حضرت عروہ سے ملاقات ہی نہیں کی۔ جب ملاقات ہی نہیں کی تو حدیث کو کیسے بیان کر دیا؟ لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے
کہ اگر 15ویں شعبان کی رات اگر فضیلت ہوتی تو کیا اللہ کے نبی اکیلے جاگتے؟ اللہ کے نبی تو رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والے کو جگاتے تھے، تاکید کرتے تھے۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کے بارے میں اللہ کے نبی تاکید کرتے تھے۔ اگر شعبان کی 15ویں تاریخ، 15ویں شعبان جسے ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں، اگر شب برات کی فضیلت ہوتی، اس رات کی فضیلت ہوتی تو کیا میرے نبی اکیلے جاگتے؟ کیا میرے نبی اپنے صحابہ کو نہیں جگاتے؟ کیا میرے نبی اپنے گھر والے کو نہیں جگاتے؟ کیا میرے نبی اپنی بیویوں کو نہیں جگاتے؟ لہٰذا یہ حدیث اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف